الٹرا ساؤنڈ جب تک نہ ہوتا تو ترجمہ تو پرانے لوگ یہی کر رہے تھے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی. کولوئی وچ ڈالے ہوا ہے سینہ نے. قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا لڑکا یا لڑکی، قرآن میں تو لکھا ہے کہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اب الٹرا ساؤنڈ آیا، انسان کو اللہ نے ترقی کروائی، جینڈر پتہ لگنا شروع ہو گیا. اب فوراً علماء کو خیال آیا کہ یار یہ ہم نے جو لڑکا یا لڑکی تو خود سے ڈالا تھا، یہ تو موجود ہی کوئی نہیں تھا. پہلے نہیں گیا دماغ، اب گیا. پھر انہیں آیت بھی دریافت ہوگی قرآن میں، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. وہی اللہ ہے جو تمہاری تخلیق کرتا ہے. کوئی تم میں سے کافر پیدا ہوتا ہے، کوئی مومن ہوتا ہے. پیدا کرنے والا ایک ہے، لیکن جو پیدا ہو رہے ہیں وہ دو ہیں. ہونا تو چاہیے جو پیدا ہونے ہیں وہ بھی ایک ہی ہوں، کیونکہ جب پیدا کرنے والا ایک ہے تو جو پیدا ہوا ہے وہ بھی اسی کو رب مانے نا. وہاں دو ہو جاتے ہیں، ایک مانتے ہیں رب کو، ایک نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ جو سورہ تغابن کی آیت ہے نا، اس کے تحت وہاں جو ہے نا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس سے مراد تھا کہ وہ بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا. یہ ساری چیزیں ہمیں بعد میں سمجھ آئیں، لیکن قرآن کہیں غلطی نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. وَقُلْنَا، اور اس کے بعد پھر ہم نے فرمایا، مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيل، فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے لیے ہم نے یہ فرمایا اسکنوا الارض. اب میں نے چونکہ وقف کیا تھا اس لیے میں نے اس کو پڑھا اسکنوا الارض، ورنہ پڑھیں گے اسے لبنی اسرائیل اسکنوا الارض، کہ زمین پر اب بسو. فاذا جاء وعد الاخرہ، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا، جئنا بکم لفیفا، تو ہم تمہیں لپیٹ کر واپس لے آئیں گے. اب اس آیت کے دو طریقے سے ترجمے کیے گئے. ایک تو عام ترجمہ ہے کہ آخرت سے مراد قیامت کا دن ہے. زمین پر آباد رہو، زندگی گزارو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق. اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرو گے، الٹیمیٹلی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں میدان معاشر میں لے آئے گا. اور ایک ترجمہ یوں کیا گیا کہ اس سرزمین شام میں آباد ہو جاؤ، اور اس میں آگے امپلائیڈ ہے کہ ایک وقت آئے گا تمہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے گا، ڈائسپورا تمہارا شروع ہو جائے گا، انتشار، پوری دنیا میں پھیل جاؤ گے. اور جب آخرت کا وعدہ آئے گا، اور وہ وعدہ کیا آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنے کے سبب تم پر عذاب کا آخری کوڑا آنے والا ہوگا، پھر ہم تمہیں دوبارہ پوری زمین سے اکٹھا کر کے شام کی سرزمین میں واپس لے آئیں گے. اور پھر دجال آئے گا، اور عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے دجال کا بھی خاتمہ ہوگا، اور یہودیوں کے اوپر بھی عذاب کی آخری قسط آئے گی. یہاں پر آیت کے الفاظ غیر معمولی ہیں، لہٰذا یہ جو دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے یہ بھی کوئی پھینکنے والا نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا قرآن حکیم میں بیک وقت دو تراجم درست ہو سکتے ہیں، دونوں کے دونوں امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں. اگر اسے آپ یوم آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے کریں تو وہ تو جنرل ظاہر ہے عقیدہ آخرت ہے، اور اسپیسیفکلی اگر بنی اسرائیل کے لیے کریں تو یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے. آج ہمیں نظر آ رہا ہے، مطلب آج سے 150 سال پہلے آپ مجھ سے پوچھتے تو شاید ہم بھی وہی ترجمہ کرتے، یا ہم ایمان بالغیب رکھتے ہوئے کہتے کہ احادیث میں چونکہ دجال کے آنے کا ذکر ہے اور بنی اسرائیل کا اور شام کے جہاد کا، تو این ممکن ہے کبھی ہو جائے. لیکن 1917 میں جب بالفور ڈکلیریشن ہوئی اور یہودیوں کو آبادکاری کی اجازت مل گئی سرزمین شام میں، اور ورلڈ وار 2 کے بعد چونکہ ہٹلر نے قتل عام کیا تھا، ان کی کمپنسیشن کے لیے یہودیوں کو آباد کیا گیا. یورپ سے انہوں نے نکال دیا اور آباد کر دیا شام کے اندر. اور ان کا ڈائسپورا جو انتشار شروع ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے آلموسٹ کوئی سمجھ لیں 35 سال کے بعد، 70 عیسوی میں، نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے، جب ٹائٹس نے تباہ و برباد کر دیا تھا ہیکل سلیمانی کو، اور ایک دیوار باقی چھوڑی جو آج تک موجود ہے، دیوار گریا، جس کے سامنے وہ تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اب تھرڈ ٹیمپل انہوں نے تعمیر کرنا ہے. تو پچھلے آلموسٹ سمجھ لیں 2000 سال سے یہودی جو ہے وہ سرزمین شام سے نکالے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سرزمین میں آباد ہو جاؤ، اور امپلائیڈ ہے کہ تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب وہ آخرت کا وعدہ آئے گا جو آخری وقت ہے، اینڈ آف ٹائم، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو ہم تمہیں پھر اکٹھا کر کے واپس لے آئیں گے. یہاں پہ میں ایک علمی نقطہ اس حوالے سے بیان کر دوں، جو میں نے عرض کیا کہ قرآن حکیم کے دونوں تراجم بیک وقت درست بھی ہو سکتے ہیں.
اور بعض اوقات وقت کے ساتھ ترجمے کو امپروو کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. پرانے مفسرین کو بعض چیزوں کی سمجھ ادھوری آئی, اس کی وجہ سے انہوں نے ون سائیڈڈ ترجمہ کر دیا, لیکن آج ہمیں وہ ترجمہ بدلنا پڑتا ہے یا ہم اس کا دوسرا رخ بھی بیان کرتے ہیں. مثلا قرآن حکیم میں جہاں کہیں آیات آئیں کہ زمین کو ہم نے بچونا بنایا, کہیں یہ ڈولنا نہ شروع کر دے, اس کو رہنے کے قابل بنایا, جب تک سائنس اس رزلٹ پہ نہیں پہنچی تھی کہ زمین حرکت میں ہے اور 4 موشنز ہیں اس کی, اپنے محور کے گرد بھی ہے, سورج کے گرد بھی ہے, اور اپنے ایکسس کے گرد جو موومنٹ ہے اس میں وہ یوں بھی کرتی ہے, اور پورے نظام شمسی کے ساتھ پورے ورٹیکس میں وہ یوں 200 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے پورا نظام شمسی بھی ٹریول کر رہا ہے. تو اس وقت تو ترجمہ یہی ہوتا تھا کہ زمین جو ہے ساکن ہے. پرانے مفتیوں نے بھی فتوے دے دیے. جب یہ چیز سامنے آئی تو پھر انہیں وہ آیات نظر آئی, کل فی فلک یسبحون, کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں, تیر رہی ہیں. پہلے ان کی توجہ اس طرف نہیں کی, پھر انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے نا کہ زمین بچھونا ہے, اسے ہم نے سٹیبل کیا ہے, یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ یہ موو نہیں کر رہی, مراد یہ ہے کہ یہ موو کرنے کے باوجود اتنی بیلنس ہے گریوٹی کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ نے ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ نہیں بڑھتا, ورنہ تو زمین رہنے کے قابل نہ ہو. یہ ارتھ فلیٹ نہیں ہے, نہ یہ ساکن ہے, بلکہ اسے رہنے کے قابل بنایا ہے. اب ہمیں یہ ترجمے چینج کرنے پڑ رہے ہیں. حالانکہ آیات جو اب ہم اس کی سپورٹ میں لا رہے ہیں نا کہ ہر چیز حرکت میں ہے, وہ پہلے بھی موجود تھی لیکن اس طرف دماغ نہیں گیا, اب جا رہا ہے دماغ. تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں لرن کرنی پڑتی ہیں, اور سائنس کا علم بعض اوقات چند متشابہات کو محکمات بنا دیتا ہے جو پرانے لوگوں کو نہیں پتا تھا. اب پتہ چل رہا ہے کہ اچھا یہ چیز اس میں فٹ ان بیٹھتی ہے, لہٰذا وہ جو پہلے ترجمہ ہوا تھا نا وہ مس ہینڈل ہو گیا تھا. مثلا الٹرا ساؤنڈ جب تک نہ ہوتا تو ترجمہ تو پرانے لوگ یہی کر رہے تھے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکا یا لڑکی. کولوئی وچ ڈالے ہوا ہے سینا نے, قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا لڑکا یا لڑکی, قرآن میں تو لکھا ہے کہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اب الٹرا ساؤنڈ آیا, انسان کو اللہ نے ترقی کروائی, جینڈر پتہ لگنا شروع ہو گیا. اب فوراً علماء کو خیال ہے کہ یار یہ ہم نے جو لڑکا یا لڑکی تو خود سے ڈالا تھا, یہ تو موجود ہی کوئی نہیں تھا, پہلے نہیں گیا دماغ, اب گیا. پھر انہیں آیت بھی دریافت ہوگی قرآن میں, هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن, وہی اللہ ہے جو تمہاری تخلیق کرتا ہے, کوئی تم میں سے کافر پیدا ہوتا ہے, کوئی مومن ہوتا ہے. پیدا کرنے والا ایک ہے لیکن جو پیدا ہو رہے ہیں وہ 2 ہیں. ہونا تو چاہیے جو پیدا ہونے ہیں وہ بھی ایک ہی ہوں, کیونکہ جب پیدا کرنے والا ایک ہے تو جو پیدا ہوا ہے وہ بھی اسی کو رب مانے نا. وہاں 2 ہو جاتے ہیں, ایک مانتے ہیں رب کو, ایک نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ جو سورہ تغابن کی آیت ہے نا, اس کے تحت وہاں جو ہے نا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, اس سے مراد تھا کہ وہ بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا. اب عقدہ حل ہو گیا. اب یہ جو ترجمہ ہے یہ قیامت تک کے لیے ویلڈ ہے. دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ پوری زندگی ہدایت پر ہوگا یا نہیں ہوگا, یا گمراہی سے ہدایت کا سفر اختیار کرے گا یا ہدایت سے گمراہی کا سفر اختیار کرے گا, خوش بخت ہوگا بدبخت ہوگا, یہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. آیتیں پہلے ہی موجود تھی, اس طرف دماغ نہیں گیا, دماغ وہیں گیا جو پرانی سائنس چل رہی تھی یا سوڈو سائنس چل رہی تھی. لہٰذا یہ ایک کریٹیکل ٹاپک ہے. میں بائی چانس مجھے یہ ذہن میں آیا کہ قرآن کے ترجمے وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں, ہمارے بزرگوں کو کہیں پر غلطی لگ سکتی ہے. خلق الانسان من علق, خون کی پھٹک سے پیدا کیا, خون کی پھٹک سے پیدا کیا. بعد میں جناب جب پتا چلا کہ وہ ایمبریو جو ہے سسپینڈڈ فارم میں ہوتا ہے رحم مادر میں, پھر انہوں نے کہا یار یہ الگ کا ترجمہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے, الگ کا ترجمہ تو ہوتا ہے لٹکی ہوئی چیز, اور وہ واقعی شروع میں جو جنین ہے وہ لٹکی ہوئی شکل میں ہوتا ہے ماں کے رحم کی دیوار کے ساتھ, بالکل جس طرح جیسے پنکھا لٹک رہا ہوتا ہے. الیکٹرانک مائکروسکوپ کے بعد پچھلی صدی کے اندر 1980s میں جا کے پتا چلا, 50-60 سال پہلے, فوراً اب ترجمے چینج ہونے شروع ہو گئے. پروفیسر کیتھ مور اسی کے اوپر مسلمان ہوا. It has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Quran about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God or Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of God or Allah. کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے بننے کی جو سٹیجز ہیں اس کے اوپر اس نے ایک کتاب
لکھی، وہ ظاہر اسی فیلڈ کا تھا، اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں امریکہ کے اندر، باقی یونیورسٹیز کے اندر. اس کو پھر ریاض کانفرنس میں بلایا گیا، اسے مسلمانوں نے پھر ایوارڈ دیا، اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا. اس نے کہا کہ آج سے 1000 سال 1400 سال پہلے تو دور کی بات ہے، آج سے 50 سال پہلے بھی کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں ان سٹیجز سے ایک جنین گزرتا ہے. تو اب پھر ترجمے فوراً چینج ہونے شروع ہو گئے. سسپینڈڈ فارم میں ایک لٹکی ہوئی چیز، الگ کا ترجمہ بدل گیا. اب اس کے اوپر اگر کوئی نان مسلم اعتراض کرتے ہیں نا یہ ترجمہ بدل کیوں گیا، اور بھائی پہلے لوگوں نے اپنے لمیٹڈ نالج کی وجہ سے وہ ترجمہ کیا تھا. اچھا اللہ نے اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں نازل فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے مخاطبین اولین وہ لوگ تھے جو اس زمانے کے لوگ ہیں، لہذا قرآن نے اس زمانے میں جو بھی نظریات پائے جاتے تھے اس کانٹیکسٹ میں اتنی ہی بات کی. ایک اور مثال سن لیں، سورۃ الکہف میں ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر آتا ہے، اور پھر وہاں پر سورج کے غروب ہونے کا ذکر ہے کہ سورج کو انہوں نے پایا کہ ایک کیچڑ والی ندی میں غروب ہو رہا ہے. تو یہ اسی طریقے سے یہ کامن آبزرویشن کی چیز تھی. ظاہر ہے قرآن لٹریچر کی بک ہے، آج بھی امریکن اخبار میں بھی سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکن کو انگریزی نہیں آتی ہے، سائنس نہیں آتی ہے، ود رسپیکٹ ٹو زمین بات ہوتی ہے، ورنہ تو سورج غروب ہی نہیں ہوتا، نہ طلوع ہوتا ہے. اب جب یہ ترقی ہوئی ہے تو اب انہوں نے وہ یہ گفتگو کی جی لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، ورنہ تو دیکھیں قرآن میں کئی جگہ ہے کہ ہم دن کو لپیٹ لاتے ہیں رات کے اوپر اور رات کو لپیٹ لاتے ہیں دن کے اوپر. وہ کہتے ہیں یہ لپیٹنا ہوتا ہی گول چیز کے لیے ہے اور گریجولی ایسے ہوتا ہے. تو یہ قرآن بتا رہا ہے کہ زمین گول ہے اور یہ موومنٹ بھی ہو رہی ہے اور یہ سورج کے ساتھ جو اس کی ایک ریلیٹو موشن ہے وہ بھی موجود ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں بعد میں سمجھ آئیں، لیکن قرآن کہیں غلطی نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. قرآن نے اتنی بات کی ہے کہ اس زمانے کی جو ایک عام فہم چیز ہے اور جو اسٹیبلش چیز ہے وہ بھی ویریفائڈ ہو، اور اس میں جو غلطی والا ایلیمنٹ ہے نا وہ غلطی قرآن نہیں کرتا، وہ آپ کو کہیں پر بھی ایڈریس نہیں نظر آئے گی چیز. اور پھر وقت کے ساتھ ان کو باقی آیات بھی دریافت ہو جاتی ہیں کہ اچھا اس طرح یوں کر لیتے ہیں، ہاں یہ دونوں، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسے ہونا ہے. الگ کا ترجمہ آج لیچ لائک سبسٹنس جو ہوا ہے یہ ہونا تھا، جو سسپینڈڈ فارم میں ہوتی ہے. پہلے لوگوں کا نہیں گیا دھیان، اب الگ کے بیک وقت یہ سارے کے سارے معنی درست ہیں. لیچ لائک سبسٹنس بھی اور سسپینڈڈ چیز بھی اور خون کی پھٹک کی مانند، اور اس میں وہ کہتے ہیں وہ شیپ کی بات ہو رہی ہے. اب یہ ساری چیزیں بعد میں پتہ چلنا شروع ہوئی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ چیزیں انسان لرن کرے. اس کانٹیکسٹ میں نے یہ بات کر دی. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے قرآن کو نازل کیا با مقصد، اور یہ مقصد کے ساتھ اترا. مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی ہدایت. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دیتا ہوا اور ڈر سناتا ہوا. ایک اور جگہ آیا پوری انسانیت کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. تو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے با مقصد اور ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہیں. پریکٹیکلی جو قرآن کی شکل ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سلیبس کی فارم میں کتاب اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے دی گئی. وہ ہمارے ٹیچر بھی ہیں، ہمارے مرشد بھی ہیں، ہمارے ہادی بھی ہیں. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، اور قرآن ہم نے ٹکڑیوں میں الگ الگ کر کے اتارا تاکہ آپ لوگوں پر اس کی تلاوت کریں. عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اس کو ہم نے بتدریج ٹھہر ٹھہر کے نازل کیا. کس لیے؟ تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں. 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. ایک اور جگہ سورہ ہود میں آیا کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ آپ کا دل مضبوط کرے. دل مضبوط ہوتا تھا نا جی. دیکھیں جب لائیو کمنٹری آئی ہے سورہ آل عمران میں غزوہ احد کی 60 آیات، تو صحابہ کرام کو تو یہ محسوس ہوتا تھا نا کہ اس سرکمسٹانسز میں ہمارا رب ہمیں کیا ہدایات دے رہا ہے، ہماری کن غلطیوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، پھر ہمیں معاف بھی کر رہا ہے. تو قرآن حکیم سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوا ہے. یہ باقی کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ یک مشت حوالے کر دیا گیا، اور 23 سال میں نازل ہوا، اور اس کی حکمت کئی جگہ پر مختلف انداز میں بیان ہوئی. قل آمنوا بہ، اے نبی تم فرماؤ تم چاہو تو اس پر ایمان لاؤ، اس کتاب کے اوپر.
او لا تؤمنو، یا ایمان نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم، بے شک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے، من قبلی، اس سے پہلے، یعنی جو بنی اسرائیل میں پرورٹڈ نیچر کے لوگ نہیں ہیں، واقعی حق قبول کرنے والے ہیں نا، جنہیں پتہ ہے کہ یہ وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، ان کی حالت یہ ہے، اذا یتلی علیہم، جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، ویقولون، اور بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا، یعنی یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے اور قرآن حکیم ان پر نازل ہوگا، یہ ہماری کتابوں میں پروفیسیز موجود ہیں۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کے دل کی جو خشیت ہے، اللہ کی طرف جو جھکنا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے اس قرآن کو سننے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ سجدہ تلاوت کا سواری کے اوپر یہی طریقہ ہے صحیح بخاری کے اندر، کہ آپ نے سر کے اشارے سے سجدہ تلاوت کرنا ہے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب بیچارے جتنے سجدے آتے تھے قرآن لپیٹتے تھے، زمین پہ اتر کے سجدہ کرتے تھے، حالانکہ سنت یہ ہے کہ سواری پہ جب آپ بیٹھے ہوئے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، یہ نفلی چیز ہے، اس پہ میری الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے سجدہ تلاوت کا طریقہ، وہ آپ دیکھ لیں۔ یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز، وہ بھی میرا خیال ہے آج ہی جا کے ہمیں سمجھ آئی ہے، میں نے تو پرانی تفسیر میں جب دیکھا ہے، واضح الفاظ ہیں کہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں سجدے کی حالت میں۔ اب ہم تو ٹھوڑی کے بل سجدہ نہیں کرتے، ہم تو کرتے ہیں ماتھے کے بل۔ اب پرانے بزرگوں کو پڑھے، کوئی تفسیر بیان کر رہا ہے، کوئی تفسیر بیان کر رہا ہے، لیکن سب سے بڑا بزرگ یوٹیوب، گوگل حافظہ اللہ، اس پہ آپ جا کے لکھیں کہ یہودی جو ہے وہ سجدہ کس طرح کرتے ہیں، ان کی نماز کا پریکٹیکل آ جائے گا، جس طرح میں نے نماز کا پریکٹیکل طریقہ ریکارڈ کرایا ہے نا، یہودیوں کی بھی پریکٹیکل نماز کے طریقے موجود ہیں۔ وہ اگر ہمارے بزرگوں نے کہیں یوٹیوب پہ دیکھ لیا ہوتا، یا وہ کبھی یروشلم میں کسی یہودی سے ملے ہوتے، تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گرنا کیا ہے، سجدے میں تو آپ ماتھے کے بل گرتے ہیں، تو آپ انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں وہ یوں سجدہ کرتے ہیں، پورے ایسے لیٹ جاتے ہیں اور تھوڑی ان کی زمین پہ لگ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ آج بھی اگر ان کی نماز آپ دیکھیں یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہے، پھر آپ کو یہ آیت سمجھ آئے گی۔ چلیں یہ ایک اور مثال ہوگی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ چیزیں سمجھ آتی ہیں، ورنہ پرانے لوگ تو اسی طریقے سے تعویلات کرتے رہے، جی ٹھوڑی سے مراد یہاں چہرہ ہے، اور چونکہ چہرہ مراد ہے تو چہرے میں ماتھا بھی شامل ہوتا ہے، بس اس طرح کر کے وہ اتنی دور کی تعویل کرتے تھے، حالانکہ یہ ٹھوڑی ہی مراد ہے، وہ ٹھوڑی کے بل یوں کر کے سجدہ کرتے ہیں، یوں نیچے رکھتے ہیں۔